بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنے سے متعلق کچھ باتیں ہو رہی تھیں، تو اسی سلسلے میں چند باتیں جو رہ گئی تھیں وہ عرض کر رہی ہوں کہ دنیا میں انسان ہر قسم کی آفات سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، دشمن کے شر سے اور درندوں، کیڑوں مکوڑوں کے شر سے اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب تک اللہ کی پناہ میں نہ آئے۔ اور اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں اور اپنے حبیب کے ذریعے ایسے جامع معنی اور پسندیدہ کلمات ہمیں بتائے ہیں، سکھائے ہیں کہ اگر ہم ان کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگے تو اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے جو کھلا اعلان فرمایا تھا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، مخالفین، آپ کو ایذا پہنچانے والے، تکلیف پہنچانے والے، اللہ آپ کو ان سے بچائے گا، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اور یہی وجہ ہے اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے ہٹا دیے تھے، پہلے جو مختلف صحابہ آپ کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے تھے وہ ہٹا دیے کہ اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ اگرچہ اس کے بعد بھی اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی پہرا دیتا اور غیر مختلف مواقع پہ ثابت بھی ہے تو وہ جو ہے نا توکل کے خلاف نہ ہوتا، اسباب کی حد میں، اسباب کی حد، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ اللہ کے آخری نبی کا توکل بھروسہ تھا کہ آپ نے اس کے بعد پھر پہرے ہٹا دیے تھے۔ اور سفر میں جب کبھی جاتے اور وہاں کوئی کسی جنگل میں، صحرا میں پڑاؤ ڈالتے تھے اور وہاں کافروں کی طرف سے خطرہ ہوتا تھا تو کسی کی ڈپٹی لگا بھی لیتے آپ، لیکن پہلے مسجد نبوی میں آپ کی حفاظت کی جو پہرا دیا جاتا تھا وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد وہ ختم کر دیا تھا کہ اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہت ساری چیزوں سے آپ اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ اللہ سے تو ان چیزوں کی اللہ کی پناہ ان چیزوں سے مانگتے تھے، بہت ساری چیزیں، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ فرماتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ، اے اللہ میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتا ہوں، من حمزہ اس کے چھیڑ چھاڑ سے، کہ نماز میں چھیڑ چھاڑ نہ کرے، میری توجہ کہیں اور نہ کرے وہ، اور ونفخہ اس کے تکبر سے، اس کے تکبر سے۔ دیکھیں اللہ کے نبی سے بڑھ کر عاجز کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے نبی سے، امام الانبیاء سے پھر بڑھ کر مخلص کون ہو سکتا ہے؟ اور آپ سے بڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی امت کی تعلیم کے رسول ہم کہہ رہے ہیں کہ کہیں نماز کی وجہ سے شیطان تکبر میں مبتلا نہ کرے، کوئی شیطان چھیڑ چھاڑ کے توجہ دوسری طرف نہ کرے، اور پھر وَنَفْسِهِ اس کے جادو سے، نفس اصل میں پھونکنے کو کہتے ہیں، چھاڑ پھونک اس کو کہتے ہیں، مراد جادو ہے کہ جادو کرتے ہیں لوگ تو پھر گروہ میں پھونکتے، مراد جادو ہے۔ تو میں شیطان کے جادو سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، شیاطین کے جنات اور شیاطین کے ذریعے
بہت سارے عامل جادوگر اس قسم کے جادو کرتے ہیں کہ گردنوں پہ شیاطین کو اور جنات کو مسلط کر کے کسی کی زبان بند کر دیتے ہیں، کسی کا ذہن خراب کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ کسی کو نامرد بنا دیتے ہیں۔ بہت سارے کام شیاطین سے لیے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یوں دعا مانگتے تھے، اللہ میں شیطان کے چھیڑ چھاڑ سے، اس کے تکبر سے اور اس کے جادو سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ہمیں تعلیم ہے اگر امام الانبیاء وہ اپنے آپ کو جب تک اللہ کی پناہ میں نہ دے اس وقت تک اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے نا کشمار میں، ہم کشمار میں، ہمیں تو بدرجہ اولا اللہ کی پناہ حاصل کرنی چاہیے۔ جیسے انہوں نے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا تکلنی الی نفسی، اے اللہ مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر دے۔ امام الانبیاء کہہ رہے، امام الانبیاء، اللہ کے بعد جن کا مقام ہے، اللہ کے بعد، اللہ کے بعد جن کا مقام ہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہم لا تکلنی الی نفسی، اے اللہ مجھے میرے سپرد نہ کر دے۔ وَإِن تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي فَتُهْلِكْنِي، اگر تو مجھے میرے سپرد کر دے تو مجھے ہلاک کر دے گا۔ اس لیے اللہ کا جتنا مقرب بندہ ہے وہ اس کو سمجھتا ہے میں جو کچھ ہوں اللہ کے فضل سے ہوں، میں جو کچھ بھی ہوں اللہ کے فضل سے ہوں۔ اب یقین جانے آج میرا درس کا ارادہ نہیں تھا، میرا اصل ارادہ بسم اللہ پہ کچھ کہوں، تو اس کے لیے کچھ دیکھا نہیں تھا۔ ابھی جب اذان شروع ہوئی اور پھر جب میں نے دیکھا ریاض صاحب نے قرآن رکھا ہے، انہوں نے رکھا ہے کیونکہ غالباً یہ رکھتے ہیں، پھر میں نے کہا یار اعوذ باللہ کے بارے میں اتنا کچھ اللہ تیرے ذہن دل و دماغ میں ڈال لے گا، اس کے بارے میں تو تم نے کہا تھا کہ کچھ کہنا ہے، اتنا ڈال دے گا کہ وہ ٹائم سے زیادہ ہو جائے گا، تو چلے بسم اللہ نے صحیح، آج بھی اعوذ باللہ صحیح، جتنا زیادہ کہیں گے تو اتنا فائدہ ہے۔ لیکن یہ صرف معلومات کی حد تک نہ ہونا، اس پہ عمل بھی ہو، اس پہ عمل بھی ہو۔ ہم میں صحابہ میں، ہم میں کاملین میں یہ فرق ہے کہ وہ جو کچھ سنتے ہیں اس کو یاد کر لیتے اور پھر اس کو پڑھتے بھی تھے۔ ہم اول تو یاد نہیں کرتے، سن لیتے، بس ادھر سے آیا اور ادھر سے گیا، اوپر سے فائرنگ ہو گئی، اوپر سے غور سے سنتے نہیں، یاد کرنے کی نیت سے، سمجھنے کی نیت سے، اس پہ عمل کرنے کی نیت سے ہم سنتے نہیں۔ پہلا مرحلہ ہے سننا اور غور سے سننا، اس کے بعد پھر اس کو سمجھنا اور یاد کرنا، اور ظاہر ہے جب سمجھ کے یاد ہو جاتا ہے تو اس کے بعد عمل کیا جاتا ہے۔ ابتدائی مراحل سے جب ہم نہیں گزرتے ہیں تو پھر عمل کا مرحلہ کہاں آئے گا؟ اور ظاہر ہے صحابہ کے وقت میں یہ سی ایم ایچ اور ایم ایچ اور یہ فلانا اسپتال اور فلانا ہاسپیٹل اور سیدپور روڈ کے ڈاکٹر، یہ اس وقت کہاں تھے؟ وہ تو جو کچھ بھی بیماری ہوتی پڑھتے تھے، ٹھیک ہو جاتے۔ لیکن ایسے پاگل جن کو زنجیروں میں جکڑا ہوتا تھا، صحابہ کرام 2 دن دم کرتے رہے، صبح شام سورہ فاتحہ پڑھ کے، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے 7 مرتبہ، حدیث میں اس کا ذکر ہے، وہ پاگل زنجیروں میں جکڑا ہوا ٹھیک ہو جاتا تھا۔ ایک تو ان کی زبان کامل متقی پرہیزگار تھی، وہ اللہ کے ہر حکم کے پابند تھے، پھر صوم و صلات کے پابند تھے، تہجد گزار تھے، تلاوت کنندہ تھے، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے تھے۔ تو ظاہر ہے بات یہی ہے جو حدیث میں آئی ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کا پابند ہو جاتا ہے، فرائض سے جتنا اللہ کا قرب ملتا ہے اور دل و دماغ میں انقلاب برپا ہوتا ہے، فرائض سے اتنا نوافل سے نہیں ہوتا۔ اس لیے تو اللہ نے وہ چیز فرض کی ہے،
اللہ نے وہ چیز فرض کی ہے. کیوں؟ وہ روحانی ترقی کے لیے وہ نسخہ اکثیر ہے، ضروری ہے. جیسے ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں، حکیم کے پاس، وہ کہتے ہیں یہ دوائی آپ نے 3 دن پہلے یہ دوائی استعمال کرنی 3 دن، اور جب آپ یہ استعمال کر لیں تو پھر یہ جو دوسری دوائی ہے اثر کرے گی، یہ نہیں استعمال کرو گے وہ اثر نہیں کرے گی. فرائض وہ نسخہ اکثیر ہے، ضروری نسخہ ہے کہ آدمی فرائض کا پابند ہو جائے تو روح اتنی ترقی کر جاتی ہے کہ پھر نوافل کا دل پہ باطن پہ اثر ہوتا ہے. آج ہم فرائض کے پابند نہیں ہیں تو پھر ہمارے اوپر نوافل کا کیا اثر ہوگا؟ سب سے پہلے آدمی فرائض کا پابند ہو جائے، فرائض کا، اور اس کا انقلاب جب اندر برپا ہو جاتا ہے انقلاب، اس کے بعد پھر جب آدمی نوافل بھی شروع کر دیتا ہے تو صحیح حدیث میں آیا ہے کہ انسان اس پورے کے پورے انسان کو اللہ اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اب یہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا، خدا کے کنٹرول میں ہوتا ہے. اس کی زبان بھی خدائی کنٹرول میں، آنکھیں خدائی کنٹرول میں، کان خدائی کنٹرول میں، ہاتھ خدائی کنٹرول میں، پاؤں خدائی کنٹرول میں، ذہن دماغ خدائی کنٹرول میں، دل خدائی کنٹرول میں، اور پھر یہ ساری چیزیں اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتی. ان چیزوں میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بستا ہے. اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کا ذکر، بس اللہ ہی اللہ ہر وقت ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سامنے ہوتی ہے. اور جب انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، یہ کیفیت، تو پھر اس کو اس دنیا کی زندگی کا اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے. اگر وہ خشک روٹی کا ٹکڑا کھائے اور اوپر سے پانی کے چند گھونٹ لے چند، اس کو اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ اتنا مزہ شاہی محل میں رہنے والے بادشاہ کو نہیں ہے. ایسے ہی اللہ کے ایک دیوانے کو ایک بادشاہ دیکھ رہا تھا کہ رات کو میرے محل کے قریب ایک تندور ہے، اس میں یہ دیوانہ آ کے ٹاٹ لپیٹ لیتا ہے، ٹاٹ پہ سو جاتا ہے. خدا جانے اس کی رات کیسے گزرتی ہوگی. میں تو مل کے بستروں پہ سونے والا، پلنگوں پہ سونے والا، مل کے ریشمی اور نرم بستروں پہ سونے والا ہوں. اس کی یہ بستر، اس کی یہ رات کیسے گزرتی ہوگی. تو ٹاٹ نیچے بھی کر لیتا ہے، اوپر بھی کر لیتا ہے. تو اس نے ایک دن جب صبح ہوئی اس کو بلا لیا، کہ رات کیسی گزری. تو نے کہا بادشاہ سلامت، رات کا ایک حصہ تو میرا اور آپ کا برابر گزرا، جیسے آپ کا گزرا ایسا میرا گزرا، اور رات کا ایک حصہ میرا تیری رات سے بہتر گزرا. میں کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا دیکھو، انسان کے بہترین لمحات دنیا کے وہ ہے جو اللہ کی یاد میں گزرے. بہترین لمحات، یہاں تک کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کی بقدر بھی اگر کوئی یہاں اللہ کی یاد کے بغیر رہے گا اس میں بھی افسوس کرے گا. ادھر جب وہاں کی نعمتیں دیکھ لے گا، اس کا صلہ دیکھ لے گا، اللہ کی رضا کی صورت میں زیادہ سے زیادہ دیدار کی شکل میں، محلات و باغات کی شکل میں، حور و غلمان کی شکل میں، تو ایک مرتبہ سبحان اللہ اس کی قیمت اس کو معلوم ہو جائے گی کہ اللہ واقعی اس کی قیمت تو جیسے تیرے انبیاء سے اور علماء سے سنتا تھا، دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے اس کی قیمت زیادہ تھی. تو فقیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، بہترین لمحات وہ ہیں زندگی کے جو اللہ کی یاد میں گزرے. تو انسان جب بستر پہ جاتا ہے تو تھوڑی دیر تک اس کو نیند نہیں آتی، ایک دم نیند نہیں آتی، تھوڑی دیر تک جاگا رہتا ہے. میں جب تک جاگتا رہا میں اللہ اللہ کرتا رہا، اور جب تک تو جاگتا رہا تو غافل تھا، اپنی بادشاہت میں کی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا، اللہ کی یاد سے غافل تھا. اور غیر ہے یہ حصہ رات کا میرا تیری رات کے اس حصے سے بہتر گزرا جس میں اللہ اللہ کر رہا تھا اور تو غافل تھا. اور باقی جو میں کر رہا برابر گزرا، وہ جب مجھے نیند آ گئی اور تجھے نیند آ گئی. اس لیے کہ انسان جب ایک مرتبہ سو جاتا ہے پھر اس کو پتہ نہیں چلتا میں فارم پہ پڑا ہوا ہوں یا میں ٹاٹ پہ پڑا ہوا ہوں، پھر کوئی پتہ نہیں چلتا.
پھر میری آنکھ کھلی تو میں نے کہا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. میں نے اللہ کی حمد بیان کی اور تو اس وقت بھی غافل ہوا ہوگا. تو ظاہر ہے تیرا وہ لمحہ بھی بدترین اور میرے اس لمحے سے برا گزرا، اور پھر رات کو سونے سے پہلے بھی میرے لمحات اور میرے رات کا وہ حصہ تیری رات کے اس حصے سے بہترین گزرا. تو اللہ والے ایسے ہیں، اللہ والے ان کو جب ایمان کی حلاوت مٹھاس نصیب ہو جاتی ہے پھر اس کے آگے بادشاہوں کی بادشاہت کو بھی کچھ نہیں سمجھتے اور اس کو بھی ٹھوکر مارتے ہیں. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو وہ دعا مانگتے، اللہ کی پناہ میں آتے. ہمیں تو فکر ہی نہیں ہوتی، ہم تو جب شروع کرتے ہیں اس وقت ذہن کہیں اور ہوتا ہے. کبھی گھر میں گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی بازار میں یا کسی جگہ ہمارا ذہن مصروف ہوتا ہے اور ذہن ادھر ہوتا ہے، ادھر گھومتے گھومتے کہتے ہیں اللہ اکبر. ہو ہمارے علاقے کا امام ہے، وہ بتا رہا تھا کہ ایک جگہ ایک بابا جی نے مجھے کہا کہ استاد جی آج آپ نے تراویح جلدی ختم کی تراویح. تو میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ آگے پیچھے جب تراویح شروع کرتے ہیں تو میں اپنے پوتوں کو پبلک اسکول ہے وہاں مشہور کہتے ہیں ادھر لے جاتا تھا، اور پھر جو ہے نا وہ پھر اپنی سوچوں میں رہتا تھا، اور پھر ان کو وہاں پہنچانے کے بعد پھر میں یہ کرتا وہ کرتا. جب ان کاموں سے میں فارغ ہوتا تو آپ کی تراویح ختم ہوتی. اب وہ کام بہت سارے باقی تھے کہ آپ کی تراویح ختم ہو گئی، تو میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا، میں ادھر اسکول میں اور ان کاموں میں گم رہا ہوتا تھا. تو آج ہماری باتیں یہی ہیں، تب تو عبادت کا وہ اثر نہیں جو اثر صحابہ کرام پہ ہوتا تھا. رب نے قرآن میں فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز رب کائنات کہہ رہے وہ ومن اصدق من اللہ قیلا، قرآن میں خود کہتا ہے مجھ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، خاص کر بے حیائی کے کاموں سے، اور خاص کر اور اس طرح عام کاموں سے، والمنکر عام برے کاموں سے نماز روکتی ہے. کیا ہماری نمازیں ہمیں روکتی ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے تکبیر تحریمہ کہتے تو بھی ادھر نہیں ہوتے، پھر نماز اختتام تک تکبیر تک ہم ادھر نہیں ہوتے، اور پھر ایک دعائیں مانگی جاتی ہیں دل سے حضور قلب کے ساتھ، دل حاضر ہو دماغ حاضر ہو، اور ہم دعائیں پڑھتے ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور منہ ہلا رہے ہوتے ہیں ہونٹ ہلا رہے ہوتے ہیں تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہمیں پتہ نہیں میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں. اگر دعا پہلے نماز اس طرح پڑھی جائے خشوع کے ساتھ، اور اس سے پہلے وضو اچھی طرح کیا جائے، پھر دعا بھی حضور قلب کے ساتھ مانگی جائے، تو رب کائنات کا وعدہ ہے کہ وہ دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی جب کھڑے ہوتے ہیں وہ دعا مانگتے تھے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا بھی مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. امام الانبیاء کو عذاب قبر سے کیا واسطہ؟ ہمیں تعلیم دینے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، رسول اللہ نے فرمایا جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم اگر دیکھ لو تو پھر تم ہنسو کم اور رو زیادہ. اور میں قبروں میں جو کچھ دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو تو مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. یہ جب اکثر مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ القبر. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مانگتے تھے اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اے اللہ زندگی کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، زندگی کے فتنوں سے شرور سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور موت کے فتنوں سے، شیطان سے موت کے وقت ایمان بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں نے بڑے علماء کو سنا ہے کہ موت کے وقت شیطان کے پاس پیالہ ہوتا ہے، بظاہر تو اس میں پانی ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ابھی تک تم ایک کہتے رہے
ابھی 2 کہہ دو، 2 کہہ دو، اس کو پیاس لگی ہوتی ہے، شدید پیاس، 2 کہہ دو تو یہ پیالے میں پانی مل جائے گا۔ کمزور ایمان والا کہہ دیتا ہے، اللہ بچائے، اللہ میں بچائے، کہ 2 ہے، 2 کہتے ہوئے وہ پیالے میں جو پانی نظر آتا ہے وہ شیطان کا پیشاب ہوتا ہے، وہ منہ پہ مار دیتا ہے اور کہتا ہے جا بچہ تیرا کام کر دیا میں نے۔ اس کے ایمان کے وقت، اس کے موت کے وقت ایمان بچا لے، یہ بھی اللہ کی بڑی غنیمت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دینے کے لیے فرماتے ہیں اللہم انا نعوذ بک یا اللہم انی نعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، کہ اللہ میں زندگی کے فتنوں سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، موت کے فتنوں سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یوں بھی فرماتے ہیں کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی نعوذ بک من سکرات الموت ومن غمرات الموت، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں میں موت کی بے ہوشیوں سے اور موت کی سختیوں سے۔ موت کی سختیوں میں بھی یہ شیطان لگا رہتا ہے، کہیں وہاں انسان پھسل نہ جائے۔ اور دیکھیں بات ایسے کلمات رسول اللہ نے سکھائے کہ انسان اگر ان کلمات کو پڑھے اللہ اتنا راضی ہو جاتا ہے، اتنا راضی ہو جاتا ہے، اللہ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا لیتا ہے کہ اس کے لیے رحمت کی اور مغفرت کی دعا کرو۔ دعا کرے فرشتے، وہ بھی 70 نہیں 70 100 نہیں 70,000 صبح اگر پڑھے تو شام تک مغفرت کی اور رحمت کی دعا، اور شام کو اگر پڑھے تو صبح تک رحمت کی مغفرت کی دعا، اور اگر صبح پڑھے شام تک دل میں مر جائے تو شہید ہے، شہید ہے۔ شہادت کا کتنا بڑا رتبہ ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے۔ دیکھیں یہ اللہ نے اپنے حبیب کے آنسوؤں کی وجہ سے ہمیں مفت میں ہی چیزیں دی ہیں، ورنہ شہادت کوئی معمولی چیز ہے، کوئی آسان چیز ہے؟ جان کو ہتھیلی پہ رکھنا پڑتا، اور کبھی ایسے بھی آدمی شہید ہو جاتا ہے کہ اس سے پہلے بڑے سخت زخم لگ جاتے ہیں، ایسے زخم کہیں پیٹ میں، کہیں گردوں میں، کہیں جو ہے نازک جگہوں میں ایسے زخم لگ جاتے ہیں کہ آدمی تڑپ تڑپ کے مرتا ہے، تڑپ تڑپ کے مرتا ہے۔ شہادت کوئی آسان نہیں، لیکن اللہ ہمیں مفت میں شہادت کا رتبہ رہتا ہے اپنے حبیب کے آنسوں کی وجہ سے، آنسوں کی لاج رکھتے ہوئے، اس دین عظیم کی برکت سے، قرآن عظیم کی برکت سے۔ یہ کلمات پڑھ لو اور زبان پہ بڑے ہلکے آسان ہے، 1 منٹ نہیں لگتا، مل جائے کیا؟ شہادت کا رتبہ۔ صبح کو پڑھے شام تک مر جائے شہید، شام کو پڑھے صبح تک مر جائے تو شہید ہے۔ وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، 3 مرتبہ یہ پڑھے، اور سورہ حشر کی آخری آیات واللہ الذی لا الہ الا ھو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم آخر تک، وہ العزیز الحکیم تک، 3 آیات 1 مرتبہ وہ پڑھ لے، 1 مرتبہ وہ آیات پڑھ لے، 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، اللہ کی رحمت کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اور وہ ہستیاں ہیں کہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ پڑھ لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مفت میں شہادت بھی مل جائے، اور پھر فرشتے مقرر ہو جائے، وہ رحمت کی اور مغفرت کی دعا بھی مانگے۔ اللہ آج مسلمان کے پاس دنیا کے لیے تو وقت ہے، دنیا کے لیے وقت ہے، وقت اگر نہیں تو اپنی حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اور جن کلمات سے اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور اس کی دنیا آخرت دونوں بن جاتی ہے، ان کلمات کے پڑھنے کے لیے اگر جو مختصر ہو وقت نہیں۔ دیکھیں جو ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت شیطان نے بیان کی، اور برے رجوع کی صحیح حدیث میں آیا ڈپٹی تھی، کچھ غلہ آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو مسلمانوں کا غلہ تھا، اور انہوں نے مسلمانوں میں تقسیم کرنا تھا، بیت المال میں پڑا ہوا تھا، تو پہرے کی ڈپٹی لگی ہے برے روم کی کہ بھائی ڈپٹی دو یہاں سے کوئی غلہ نہ نکال دے، کیونکہ مدینے میں تو منافق بھی رہتے تھے نا، منافق جو پرلے درجے کے دشمن تھے مسلمانوں کے،
لیکن بظاہر مکار تھے، بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے۔ تو دیکھتے ہیں کہ شیطان آدھی رات کو ایک بوڑھے انسان کی شکل میں آیا، جب چوری کرنے لگا حضرت ہریرہ نے پکڑ لیا 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو انہوں نے منت سماجت کی کہ چھوڑ دو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ہیں، وہ بھوکے تھے، یہ تھے، وہ تھے، میری مجبوری تھی، مجبوری کے لیے چوری کر رہا ہوں، انہوں نے چھوڑ دیا۔ کائنہ اگر پکڑا گیا تو پھر نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری رات پھر آیا، پھر پکڑا، پھر اس نے منت سماجت کی، انہوں نے چھوڑ دیا۔ تیسری رات جب انہوں نے پکڑا تو انہوں نے کہا آج تجھے نہیں چھوڑوں اور تجھے رسول اللہ کی باتیں چھوڑوں۔ وہ جب سمجھا کہ آج یہ چھوڑنے والے نہیں، تو کہا میں ایک چیز بتاتا ہوں، پھر مجھے چھوڑو گے؟ انہوں نے کہا بتا دو کیا چیز ہے۔ وہ تو دین کے متلاشی تھے، اور ایسی چیز ہے جس سے دینی فائدہ ہو اس کے متلاشی تھے۔ تو شیطان نے کہا میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ جو آیت الکرسی ہے نا، آیت الکرسی یہ اگر کوئی آدمی 7 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے غرض کو اللہ مجھ سے بھی بچا لیتا ہے، مجھ شیطان سے، اور ہر قسم کے ڈاکو دشمن، ہر قسم کے ڈاکو چور اور دشمن سے اللہ بچا دیتا ہے۔ اللہ فرشتوں کا پیرا لگا دیتا ہے ایسے گھر پہ، اور ایسے واقعات ہوئے ہیں، ایسے بعض بزرگ تھے کہ ان کو دشمن نقصان پہنچانے کے لیے آئے اور کئی راتیں آئے، اور پھر آخر ان بزرگوں کے معتقد ہوئے اور انہوں نے اپنا غلط نظریہ اور غلط راستہ چھوڑا، ان کے مرید ہوئے، معتقد ہوئے، اور یہ پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اور تو کوئی عمل نہیں کیا، آیت الکرسی میں نے 7 مرتبہ پڑھی تھی، 7 مرتبہ پڑھی تھی، اپنے اوپر گھر پہ جو ہے نا وہ پھونکی تھی، اور پھر یوں دائرہ بھی بنا دیا تھا حفاظت کا، یہ میں نے کیا تھا اور کچھ نہیں کیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم 3 مرتبہ تجھے نقصان پہنچانے کے لیے، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے، لیکن جب بھی ہم آئے تو ایسے لوگ جو داڑھیوں والے تھے، پگڑیوں والے تھے، ان کے ہاتھوں میں جو ہے نا وہ ہتھیار ہوتا تھا، تلواریں تھیں یا بندوقیں تھیں، وہ مسلح ہوتے تھے، اور ایسے باروب تھے، جب ہمیں دیکھتے تھے ہم ٹک نہیں سکتے تھے، واپس چلے گئے۔ ہمیں بھی کچھ اندازہ ہوا تھا کہ یہ کوئی غیبی انتظام ہے، یہ ان کے چہروں سے، ان کی پگڑیوں سے اور باروب شخصیتوں سے کوئی غیبی انتظام ہے۔ تو ہم نے کہا کہ غیبی انتظام اللہ ایسے لوگوں کا کرتا ہے جو اللہ کے لاڈلے ہوں۔ تو بہرحال اس قسم کے واقعات بھی ہیں۔ رسول اللہ نے کیا بتایا، جب انہوں نے رسول کو یہ بات بتائی تو انہوں نے فرمایا کہ تھا تو وہ بڑا جھوٹا، لیکن بات جو اس نے بتائی ہے بڑی سچی بتائی، بات اس نے جو بتائی بڑی سچی بتائی۔ واقعی جو آدمی 7 مرتبہ آیت کرسی پڑھتا ہے، اللہ ایسے آدمی کے پورے گھر کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ تو اور پھر قرآن میں 2 صورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تو ایسی صورتیں میں نے درس میں جیسے بتایا تھا آخری درس میں، ساری آفات سے محفوظ ہونے میں، ساری آفات سے، ہاں جادو ہو، آسیب ہو، دشمن کی طرف سے خطرہ ہو، بیماریاں ہوں، کسی قسم کی مصیبت ہو، ان سے محفوظ ہونے کے لیے ان دونوں صورتوں جیسا مجرب اور حفاظت کرنے والا کلام نہ تورات میں اترا، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن میں اس جیسا کلام۔ یہی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ صورتیں اتری تو آپ نے پھر اور کلمات جن سے آپ اللہ کی پناہ مانگتے تھے ان سے پناہ مانگنا چھوڑ دیا تھا۔ اکثر و بیشتر آپ ان صورتوں سے جو ہے نا وہ پناہ مانگتے تھے۔ کوئی مصیبت ہوتی، کوئی بیماری ہوتی، جادو سے بڑھ کر کوئی بیماری ہے، جادو سے بڑھ کر، اس میں بھی آپ نے 1 مرتبہ دونوں صورتیں پڑھی، 1 مرتبہ، ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک گرہ کھلتی گئی، ادھر دونوں صورتیں پوری ہوئی، ادھر آپ جادو سے ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ اور میں نے آپ کو مولانا مسعود اظہر صاحب کی بات بتائی تھی، تو وہ کہتے ہیں جو آدمی 3 مرتبہ درود ابراہیمی شروع میں، 3 مرتبہ آخر میں پڑھے، صبح پڑھے شام کو، شام کو پڑھے صبح تک،
اگر آسیب کے اثرات تو ختم ہو جاتے، جنات شیاطین وغیرہ کے اثرات ختم ہو جاتے، جادو کے اثرات تو ختم ہو جاتے، اور اگر اب کوئی جادو کرے گا تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اب آسیب کے اثرات ہوں گے نہیں۔ جو آدمی ان صورتوں کو 11 مرتبہ صبح 11 مرتبہ شام کو پڑھتا ہے، درود ابراہیمی 3 مرتبہ شروع میں 3 مرتبہ آخر میں، وہ کہتے ہیں میں نے ان کا تجربہ ہندوؤں پہ کیا ہے۔ وہ ہندو جو کالا علم جانتے تھے، کالا علم، اور ایسا کالا جادو کرتے تھے کہ جس سے انسان گدھے کی شکل میں تبدیل ہو جاتے تھے یا انسان کو آگ لگ جاتی تھی۔ میں نے چیلنج کرتا تھا اور میرا چیلنج قبول کر کے وہ مجھ پہ جب وہ کلمات پڑھتے تھے، میں یہ صورتیں 11 مرتبہ پڑھتا تھا، 3 مرتبہ شروع آخر میں درود ابراہیمی کے ساتھ، وہ ایڑی چوڑی کا زور لگاتے اور وہ جادو کے وہ الفاظ پڑھتے اور مجھ پہ پھونکتے، میرا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور بہت سارے اس سے متاثر ہو کے مسلمان ہو گئے تھے۔ آج ہم عاملوں کے پیچھے پھر رہے ہیں، عاملوں کے پیچھے، حالانکہ بہت سارے عامل ہیں وہ صحیح پڑھ بھی نہیں سکتے، غلط، انتہائی غلط پڑھتے، اور بہت سارے تو ایسے ان کو کچھ آتا بھی نہیں ہے، صرف ان کی چالاکی ہوتی ہے، چالاکی کی وجہ سے ہم سے وہ ہزاروں روپے لوٹتے ہیں، ہزاروں روپے۔ اس دن میرے پاس ایک آیا، ہمیں ایسے اس کے پاس گیا، اس کے پاس گیا، تو میں نے کسی کے پاس نہ جاؤ، اللہ نے تمہیں 2 صورتیں دی ہیں، ان کو بھی آزماؤ، زیادہ نہیں 1 ہفتہ آزماؤ، اور پھر دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامل یقین نصیب فرمائے، آمین، کامل یقین نصیب فرمائے۔ آمین۔ پہلے اللہ متقی پرہیزگار بنا دے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کامل یقین نصیب فرمائے۔ تقویٰ کے ساتھ کامل یقین ہوگا تو انشاءاللہ یہ قرآن اللہ نے بھیجا ہماری شفا کے لیے۔ کیا قرآن میں یہ نہیں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے تو قرآن کا کی صورت میں وہ کلام نازل کیا ہے کہ جس میں ایمان والوں کے لیے شفا ہے۔ اور میں کہتا ہوں صحیح حدیث میں آیا ہے کہ سانپ نے کاٹا، دیکھیں آج سانپ کاٹے ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اب تو بچنے والا نہیں، کتنے ڈر جاتے ہیں، بچنے والا نہیں، اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں، یقین کی کمی ہے نا۔ اور صحابہ نے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کیا، صبح و شام 2 دن، سانپ کا کاٹا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، زنجیروں میں جکڑا ہوا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اور دونوں سے جو ہے نا بکریاں ملی، کہ انہوں نے کھانا نہیں دیا تھا، بکریاں ملی، کہیں 30 بکریوں کا، کہیں 100 بکریوں کا ذکر آتا ہے، وہ ملی۔ یہی سورہ فاتحہ پڑھی تھی انہوں نے، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے بات سنی بڑے خوش ہو گئے، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس میں شفا ہے؟ انہوں نے کہا جب اللہ کا کلام ہے اور یہ پھر ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو ہم نے کہا کہ اس صورت میں ضرور شفا ہو۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ کا ایک نام شفا بھی ہے، اور اللہ نے پورے قرآن میں شفا رکھی ہے، جیسے میں نے وہ ابھی آیت پڑھ کے سنائی۔ اور آیات شفا جو ہے نا وہ مشہور ہے، وہ پڑھ کے دم کرے مریض کو تو پھر مریض جو ہے نا مریض اس کا مرض نہیں رہتا۔ اور ابو داؤد شریف کے اندر ایک دعا ہی ہے کہ اگر کوئی وہ پڑھ کے مریض پہ دم کر لے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اس اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عظمتوں والا ہے، عظیم ہے، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، کہ تجھے شفا دے دے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں رسول اللہ نے فرمایا کہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے، موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے، صرف یقین شرط ہے، اللہ میں یقین نصیب فرمائے۔ مجھے جو دم کا کہتا ہے میں وہ دعا بھی پڑھتا ہوں کہ جو رسول اللہ مانگا کرتے تھے، اسأل اللہ العظیم کو اللہم ربنا اذھب الباس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء، وہ پڑھتا ہوں، یہ دعا بھی ساتھ پڑھتا ہوں، اور یہ جو قول ہے یہ پڑھ لیتا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہوں، تو اکثر جو ہے نا وہ اللہ اسے جو ہے نا وہ فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔